ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی یہی آیتیں گزشتہ کئی جمعوں سے تلاوت ہو رہی ہیں، اور ان آیتوں کے ضمن میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اس دنیا میں مقدس ترین جماعت اور اس جماعت کے چنیدہ افراد کے ایمانیات کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائی، ہمارے دین اسلام کی آبیاری کی، اور ان کی اس عظیم و شان محنت کی وجہ سے آج ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے. ہم ان کا جتنا بھی شکر ادا کریں حق ادا نہیں ہو سکتا. اسی جماعت کے ایک فرد حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہو رہی تھی کہ لاغر کمزور قسم کے انسان، انتہائی سیاہ رنگ اور مکے میں پیدا ہو، حبش کے رہنے والے ہیں، ان کے آباء و اجداد، اور غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. اس غلامی کی زندگی ایسی زندگی کہ جب ہم پڑھتے ہیں اور اگر ان کے الفاظ پر غور کریں، ایک تو سورج کی تپش، آپ کو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کتنا، اور اس سورج کی تپش میں ان کے جسم پر کپڑے اتار کر لوہے کا لباس پہنایا جانا اور سورج کی روشنی میں بٹھا دیا جانا. ستم بالائے ستم، ایک تو ستم گرمی کا، ایک یہ کہ لوہے کے کپڑے پہنا دیے، تو جسم کا کیا ہوتا ہوگا. خود فرماتے ہیں کہ میرے جسم میں سے چربی پگھل جاتی تھی، باہر بہتی تھی اور گوشت نظر آتا تھا. اور وہ ملعون ابو جہل جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے معبود لات و عزا کی عبادت کی عہد کر لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اور یہ پڑھ کے مجاہد کہتا ہے اللہ احد، معبود صرف ایک ہے اور وہ اللہ. آپ اندازہ لگائیے، دو دن کی بات نہیں، مہینوں سالوں اس شخص نے کتنی قربانی دی ہوگی جو ہمارا دین بچا ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے حالات نہیں پڑھتے. اگر اس پورے مجمع میں اگر گنتی کرا لی جائے تو 2-4 ہی ملیں گے.
فرصت ہی نہیں ہے. ہم ایسے مشغول ہیں اپنے کاروبار میں کہ اسلام کے مطالعے کی فرصت نہیں ہے، اسلامی شخصیات کے مطالعے کی فرصت نہیں ہے. اور دور کیوں جائیں، ہم تو اپنے ماں باپ کا مطالعہ نہیں کرتے. پھر ایسے ہی پیدا ہوں گے جیسے ہمارے یہاں بیٹھے ہیں عورتوں پر. جب ہم مطالعہ نہیں کریں گے تو ہمیں کیا خبر ہوگی کہ اسلام کیا چیز ہے. پھر تو ایسے چیف جسٹس جیسا بغیرت ملے گا نا، جو قرآن کی غلط تشریح کرے اور قادیانیوں کا نواز ہے. یہ تو ہوگا، اسی لیے بنا تھا یہ ملک. سمجھ لیجیے، جس ملک کا پہلا وزیر خارجہ قادیانی ہو، آپ خیر کی امید رکھیں گے. جس ملک کو بنایا اس لیے گیا ہو کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے، پہلا وزیر تعلیم ہندو تھا، تو الگ کیوں ہوئے تھے ہندوستان میں؟ وہ اچھا تھا آج کے دور سے، وہ اچھا تھا. وہاں اگر لڑائی تھی تو ہندو مسلمان کی تھی، یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا، سارے منافق بیٹھے ہیں. یہ کیوں ہے؟ ہم نے اپنا مطالعہ نہیں کیا، ہم اپنے اسلاف کو نہیں جانتے. یہ تھوڑے بہت جو مٹھی بھر ہیں، ان کی وجہ سے پوری دنیا زندہ ہے. حدیث میں آتا ہے یہ اللہ کہنے والے نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی. اب بھلا بتائیے، فیصلہ وہ دے رہا ہے، ملازم ہمارا ہے، تنخواہ ہم سے کھاتا ہے، ہمیں کچھ نہیں ملتا، مراحت ساری عمر اس کو ملے گی بغیر کو. پولیس والے لکھ رہے ہیں اس بات کو، آج کھڑے میں ہر مسجد کے بعد. یہ سارے بغیرت ہمارے سروں پر مسلط، نہ ان کو اپنے ایمان کے کچھ پرواہ ہے، نہ مسلمانوں کی ایمانیات کی کچھ پرواہ ہے. اللہ اس ظالم طبقے سے ہمارا چھٹکارا نصیب فرمائے. یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیسی مصیبتیں برداشت کر کے اسلام کی حفاظت کی. یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جن کے متعلق میں نے عرض کیا تھا، حضور علیہ السلام معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے، اللہ نے جنت کی بھی سیر کرائی، دوزخ کو بھی دکھلایا. شیشے میں سے جیسے آج کل ہم ایئر کنڈیشن میں اندر بیٹھ جاتے ہیں، کیسی ٹھنڈک ہوتی ہے اور باہر کیسی تبدیلی ہوتی ہے، دوزخ بھی دکھلائے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. حضور علیہ السلام نے واپس آ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے بلال، یہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے میں نے جنت میں اپنے قدم سے آگے تمہارے قدموں کی آڑ سنی ہے. انہوں نے کہا میرا کیا عمل؟ یہ تو بھئی عاجزی، میرا کیا عمل؟ اور صحابہ کرام کوئی بات چھپاتے نہیں تھے اپنے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. فداہ ابی و امی. عرض کیا یا رسول اللہ، میں جب بھی رات دن میں کسی وقت بھی وضو کرتا ہوں، طہارت حاصل کرتا ہوں، تو کبھی ایسا نہیں ہوا طہارت حاصل کی ہو اور 2 رکعت نماز نہ پڑھی. نفل، یہ سنتوں کی بات نہیں ہو رہی، فرضوں کی بات بھی نہیں ہو رہی، یہ نفل نماز ہے. بتا رہے ہیں کہ میں جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. اس نماز کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو. تحیۃ الوضو کب پڑھی جاتی ہے؟ جب آدمی وضو کر لے، گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، جہاں وضو کیا وہاں ہی پڑھ سکتا ہے. مسجد میں آ کے وضو کر رہا ہے تو مسجد میں پڑھ سکتا ہے، صرف مکروہ وقت نہ ہو. مکروہ وقت 3 ہیں. جس نے فجر کی نماز پڑھ لی ہو سورج نکل جانے تک، اشراق کے وقت تک نفل نماز نہیں پڑھ سکتا، زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتا. جس نے عصر کی نماز پڑھ لی ہو جب تک سورج غروب نہ ہو جائے کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ مکروہ وقت ہے، اس کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحیۃ الوضو کی فضیلت بیان فرمائی. کیسی عظیم الشان فضیلت ہے، اور اللہ ہمارے اوپر کتنا مہربان اور شفیق ہے. یہ تو الگ بات ہے کہ ہم اس کی طرف ویسے نہیں جاتے جیسا جانا چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو وضو کرنے کے بعد مکروہ وقت کے علاوہ، وضو
کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور اس کیفیت سے ادا کرے کہ اس 2 رکعت کے پڑھنے میں ذرا سا بال برابر بھی وسوسہ نہ آئے، یہ دماغ یہ دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہو، کوئی بات ادھر ادھر کی نہ آئے دل کے اندر، اس نے ایسی 2 رکعت وضو کر کے پڑھ لی تو اللہ گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی دفعہ وضو پڑھتے ہیں ہم دن میں، اور کتنے مواقع ہمیں ملتے ہیں کہ اس میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہوں۔ تو جہاں تک ہو سکے اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ اتنی فضیلت حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ یہ 2 رکعت پڑھ لے، اس میں کوئی وسوسہ نہ آئے تو اللہ گزشتہ، اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں، گناہ گار ہیں ہمیں کیا چاہیے؟ گناہوں کی بخشش، اللہ کا راضی ہونا۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے گھر کے وزیر خزانہ بھی ہیں، اور کیسے وزیر خزانہ ہیں؟ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے گھر کے خرچے حضور علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ کس وقت کون سا سامان آنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری، اور اس میں محفوظ بھی ہو جاتے ہیں، دکانداروں سے ادھار بھی آتا ہے، کوئی چیز رکھوا کے بھی سامان لیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہیں سے کچھ مال آیا، وہ حضور علیہ السلام کا تھا، آپ کی ملکیت تھا، وہ مسلمانوں کی ملکیت نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ لو بھائی جس کا قرضہ ہے اس کو دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ قرضہ دے دیا، مال کوئی بچ گیا، ہونے پر حضور علیہ السلام کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، کل کو پھر قرضہ چڑھے گا، میں کہوں گا گھر کے خرچے کے لیے پیسے، آپ فرمائیں گے کرائیں گے تو دے دیں گے، تو اس کو اپنے پاس رکھیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اگلے دن پوچھا کہ بلال وہ پیسے دیے تھے، وہ دینار درہم آئے تھے، قرضہ ادا ہو گیا؟ ہاں جی ہو گیا۔ کیا بچا؟ عرض کیا اتنے بچے، تو فرمایا پھر کیا کرا؟ تو کہنے لگے میں نے پھر رکھ لیا، یہ قرضہ تو پھر چڑھے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نبی کے گھرانے کا خرچہ اور وہ جب بچ جائے تو رکھنے کے لیے نہیں ہوتا، لاؤ اور اس کو صدقہ کر دو، فوراً کل کی کل دیکھیں گے۔ یہ وزیر خزانہ بھی حضرت علیہ السلام کی کرام، اور یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو یہ بھی گئے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، جب تعمیر ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا بھئی نماز کیسے پڑھیں، کیسے پتہ چلے لوگوں کا نماز کا وقت ہو گیا، اس کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ تو رائے مانگی تھی، جس کے ذہن میں جو رائے تھی اس نے کھل کے دی۔ مشورے کا یہی حکم ہے کہ جب مشورہ کسی سے مانگا جائے تو جس بات کو بہتر سمجھتا ہے وہ بتلاتا ہے۔ قبول کرنا نہ کرنا یہ مشورہ لینے والے کا کام ہے، آپ کی زبان پر حرف شکایت نہیں ہونا چاہیے میں نے مشورہ دیا تھا قبول نہیں ہوا، یہ کام نہیں ہے۔ دے دیا، قبول کرنا اس کا کام۔ مشورہ مانگا، کسی نے کہا ایسا کیا جائے مسجد کے گوشے میں ایک چیز بنائی جائے، جب نماز کا وقت ہو تو وہاں آگ جلائی جائے، جو دیکھ لے گا کہ بھئی آگ جل رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے آ جاؤ۔ کسی نے کہا کہ وہ نغارہ بجایا جائے، باجا بجایا جائے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ۔ حضور علیہ السلام نے سب کو مسترد کر دیا، یہ فلانے مذہب کی فلانے مذہب سے مشابہت ہو جائے گی، اس میں فلانے مذہب سے مشابہت ہو جائے گی، بات کوئی فائنل نہیں ہوئی، مجلس برخاست ہو۔ اسی مجلس میں ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بھی جا کے سو گئے، جب سو گئے تو خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ ایک شخص ایک نغارہ بجا رہا ہے،
انہوں نے اس کو روکا اور روکنے کے بعد کہا یہ نقارہ مجھے فروخت کر دو. اس نے کہا تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ نماز کا وقت ہوگا، ہم اس کو بجائیں گے، لوگوں کو اطلاع ہوگی، نماز کے لیے آئیں گے. تو اس شخص نے جسے اللہ نے خواب میں دکھلایا، اللہ کا کوئی فرشتہ ہے، اس نے کہا میں اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں. انہوں نے کہا جی بتائیے. اس نے یہ اذان کے کلمات جس طرح پکارے جاتے ہیں اس طریقے سے بتلائے. حضرت عبداللہ ابن عبد ربی نے خواب میں دیکھا، خواب دیکھتے کے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. فجر کا وقت ہوا نہیں تھا، اپنے گھر سے بھاگ کے گئے حضور علیہ السلام کے گھر. اجازت کی ملاقات ہوئی، عرض کیا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال کو بلاؤ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ بلا لیے گئے. حضرت عبداللہ ابن عبد ربی سے حکم ہوا، فرمایا یہ بلال کو الفاظ سکھلائے تو بڑے اچھے الفاظ ہیں. وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھلا دیے گئے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فجر کے بعد اذان دینے پڑھو. یہ اذان کی ابتدا ہے. اذان کیا چیز ہے؟ اذان شعائر اللہ میں سے ہے. شعائر اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نشانیوں کی جمع ہے. مطلب یہ کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. مسجد اللہ کی نشانی ہے. مسجد پر مینار ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. یہ قرآن مجید موجود ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کی نشانی ہے. اذان بھی اللہ کی، بہت ساری چیزیں اللہ کی نشانیوں میں سے. اللہ کی نشانی کا مذاق اڑانا، اس کی توہین کرنا اگر کوئی مسلمان کر رہا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو کے کافر بن جاتا ہے. یہ ہے شاعر اللہ کا حکم. اب ہم بے دہانی میں اذان کا کتنی توہین کرتے ہیں. حکم تو یہ ہے کہ اذان ہو تو خاموش ہو جاؤ. ارے اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ اذان ہو تلاوت قرآن کر رہا ہو، قرآن بند کر کے بیٹھ جاؤ، اذان کے کلمات کر رہا ہو. جواب دو. ہم اپنی دکانوں پر، اپنے دفتروں میں، اپنے گھروں میں اذان ہوتی ہے تو کیا ہم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے تو کرنا چاہیے نا. اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے. حکم یہ ہے کہ جب مؤذن اذان کے کلمات کہے آپ ان کلمات کا جواب پوری کلمات سے دیجیے. حی علی الصلاۃ میں اللہ کا حکم یہ کہ بتایا جا رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح میں یہ کہا جا رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف. یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ سب کامیابی کی طرف ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مسجد سے باہر سن رہے ہیں یہ کلمات تو جواب میں کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور مسجد کے اندر سن رہے ہیں تو ان حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ہی کہا جائے گا. کیوں؟ اس کا نتیجے میں تو آپ آ گئے کامیابی کی طرف. آپ آ گئے کامیابی. یہ اذان ہے، اذان کے کلمات کا جواب. اور پھر یہ کہ اذان کے جو کلمات ہیں یہ خطبے کی اذان سے پہلے بھی ہے، لیکن خطبے کی جو اذان ہے اس کا جواب نہیں دیا جاتا. یہ سمجھ لیجیے مسئلہ. جمعے کی پہلی اذان ہو گئی اس کا جواب تھا، خطبے کی اذان کا جواب نہیں ہے. اس لیے کہ اس وقت جب آپ خطبے کی اذان ہوئی تو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، کپڑے سے کھیلنے کی بھی اجازت نہیں، کسی کو کچھ کہنے کی بھی اجازت نہیں، سوائے اس کے کہ جو اللہ کا نائب ہے اگر وہ کسی کو دیکھے تو منع کر سکتا ہے، نہیں عن المنکر پڑھ سکتا ہے. یہ اذان ہے. اور جب یہ اذان مشروع ہو گئی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن ہیں اور اللہ نے ان کی آوازیں بنا رکھی تھی اور کہتے ہیں کہ ان کی آوازیں بڑی شاندار تھی. رنگ روپ نہیں، رنگ روپ کیسے ہی ہو. اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ اگر رنگ روپ اچھا نہیں ہوتا تو اللہ کوئی اور خوبی دے دیتا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب یہ رسول علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، شام میں جا کے مقیم ہو گئے.
ایک خواب دیکھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضور نے فرمایا اے بلال اتنی خوشک زندگی کہ شام میں جا کر ایسے رہے کہ میری زیارت کو نہیں آتے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فوراً وہاں سے چلے، مدینہ منورہ پہنچے، اور جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا، بچوں کی طرح بلک بلکتے ہو. کتابوں میں آتا ہے بچوں کی طرح بلکتے. اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے سے چمٹا کر ان کو پیار کرتے تھے. دونوں نے فرمائش کر دی چچا اذان دے دیجیے صبح کی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ طے کر چکے تھے حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب میں اذان نہیں دوں گا، دوسرا اذان دے دوں. لیکن ان بھتیجوں کی بات کو رد نہیں کر سکے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب اس وقت اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے مسجد نبوی کی چھت پر، ابھی تکبیر بلند ہوئی تھی کہ مدینہ منورہ کے لوگ جو تھے ان کو پرانے یاد تازہ ہو گئی، اور وہ آگے شہادتین پہ جب آئے، جب انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان دے رہے نا قبلہ رخ پہ، حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں بائیں طرف، تو اشہد ان محمد رسول اللہ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. لوگوں کی چیخیں نکل گئی. یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی. اسی کو اللہ فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، بھی اپنا ایمان ان کی طرح بناؤ. بھائی اگر ایمان ان جیسا ہوگا فقط اهْتَدَوْا، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. اور اگر ہمارا ایمان خدا نہ کرے ان کے جیسا نہ ہو تو ہدایت والے کیسے؟ ہم تو کامیابی والے بھی نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں کس طریقے سے. اور یہ کوئی مشکل نہیں رہا ہے. اس زمانے میں مشکل تھا صحابہ کرام کے زمانے میں کہ کیسے پڑھتے باہر کے لوگ، عجمی لوگ کیسے پڑھتے. آج تو ان کے حالات میں کتابیں تک موجود ہیں، رسالے موجود ہیں، مختصر مضامین آتے ہیں. اگر ہم ان کو پڑھیں گے نہیں تو یاد رکھیے گا ہمارا شمار جس جماعت میں ہوگا وہ انہی جیسے ہوں گے جو اسلام کو نہیں جانتے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ بھی میں عرض کیا جائے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو یقین کامل عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الحمد لله على آلائه حمدا كثيرا ونذكره ذكرا لا يغادر في القلب استكبارا ولا نفورا ونشكره إذ جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأكرمين الذين اجتهدوا في عبادة الله غدوة وعشيا وبكرة وأصيلا حتى أصبح كل واحد منهم في الدين هاديا وسراجا منيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم وقال عليه الصلاة والسلام يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل وقال عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة وقال عليه الصلاة والسلام من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر
كتب له كأنما قرأه من الليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من الغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الكونين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة أجمعين. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبیں درست کر لیجئے. جو سب بچھی ہوئی ہے سب کا جو نشان ہے اس نشان پر اپنی ایڑی کا سرا رکھیے. آپ کی ایڑی کا سرا سب کے نشان سے آگے یہ پیچھے نہ ہو ورنہ سب ٹیڑھی ہو جائے گی. پہلے اگلی صفوں کو پورا کرنے کا اہتمام کیجئے. جو راستے ہیں ان میں نماز نہ پڑھیے، اس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی. جو نمازی مسجد سے باہر ہیں وہ اگلی صفوں سے اتصال بنائیں. اتصال کا مطلب یہ کہ ان کی صف میں اور اگلی صف کے درمیان میں 3 صفوں سے زیادہ کا فاصلہ نہ ہو ورنہ پیچھے جتنے بھی نمازی ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی. ہمیشہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کی عادت بنائیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز احرام کے علاوہ ننگے سر ادا نہیں فرمائی. احرام میں جو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، اور یہاں اللہ کا حکم اور اس کے نبی کا حکم یہ ہے کہ سر ڈھک کر نماز پڑھیں. موبائل فون بند کر لیجئے. شلوار ہمیشہ ٹخنوں سے اونچی رکھا کیجئے. شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا عادی جو ہے حدیث میں آتا ہے اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتے، اس کی دعائیں قبول نہیں کرتے اور جہنم کا الگ عذاب ہوگا. اس لیے ہمیشہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھا کیجئے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أستغفر الله. یہ ایک بات سن لیجئے، مسجد کے باہر جو ریلوے کی جگہ ہے اس میں کتنے دنوں سے یہاں پر گٹر کا پانی کھڑا رہتا ہے. ریلوے کا ٹی ایس یا اور وہاں کے افسران یہاں آتے ہوں گے یا نہیں بھی آتے تو ان کے حاشیہ نشین کارندے تو آتے ہی ہوں گے. کم از کم آپ کی نیک نامی نہیں ہے تو اتنا تو کر لیں کہ اس کو صفائی کرا دیں اور ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے تو شاید آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے. ورنہ آپ لوگوں نے تو ملک کو لوٹ کے کھا لیا. بہت ہی کرپٹ لوگ ہیں. کم از کم اتنا تو کام کریں. جو آتا ہے وہ آپ پر لعنت دے کے جاتا ہے. اسی لیے آج پوری صفحے بھی نہیں بچھائی گئی اور ٹینٹ بھی نہیں لگا. ادھر ریلوے کی جو پولیس ہے اس نے تھانے کے سامنے ایسی گاڑیاں کھڑی کر رکھی ہیں کہ اس سے ٹینٹ بھی کھڑ جاتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے یہ تھانہ نہیں ہے، کچرا خانہ ہے. ابھی میں دیکھتا ہوں آیا دنیا جہاں کا کچرا انہوں نے پال رکھا ہے اس کو بیچیں گے. اللہ کے واسطے
دنیا میں رہنے کے آداب سیکھو، ورنہ تمہیں لوگ کہیں گے، تمہیں ہی لعنت دیں گے، اور دیتے ہیں، اس لیے کہ اچھے الفاظ سے تو یاد نہیں کرتا۔ کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ مسجد کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری بات مجھے نمازیوں سے کہنی ہے کہ جب نماز پڑھنے آیا کریں تو اپنی جائے نماز ساتھ لایا کریں، اگر صف نہ ہو، جہاں سوکھی جگہ ہو، وہاں کھڑے ہو کر کم از کم نماز تو پڑھ لیں گے۔ اللہ کرے یہ باتیں ان کے کانوں تک پہنچ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرما، ہماری جان مال عزت نام و سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پوری انسانیت کو فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو دین دشمن لوگ ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیشہ کے لیے ان سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ان کا حشر ایسا ہو کہ لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ اے اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا بنا۔ اے اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والوں میں ہم سب کا نام شمار کرتا۔ اے اللہ جو ہمارے چھوٹے بڑے جو دنیا سے چلے گئے سب کے لیے مغفرت کا ماننا فرما۔ اے اللہ سب کے لیے مغفرت کا ماننا فرما، سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیاں جب تک کی بھی ہیں ہم سب کو اسلام پر قائم رکھ، جب وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ فرما۔ قیامت کے دن اپنے دیدار اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما۔ جناب اسرار خان صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ حافظ محمد شاہد صاحب براچہ کا بھی انتقال ہو گیا گزشتہ دنوں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اے اللہ ان سب کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ان کے متعلقین کو اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم